سواب کے اوپر اپنے کلمات پیش فرمائے۔ جناب مفتی انصر صاحب جو اوگرا سے تشریف لائے ہیں ان سے درخواست ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیار، محبت اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، جس کو بات سمجھ آئے وہ پھر سبحان اللہ بھی کہے اور پھر پڑھے بھی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ یعنی دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ تیسری بات پڑھنے کی ضرورت ہے کہ سمجھ آ گئی؟ ہاں سمجھ آ گئی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ والد اپنی اولاد سے بھاگ رہے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہیں، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہے، خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہے، لیکن نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑے گا نا میں اس سے سلام کروں گا۔ ایک پوچھیں آپ کو سبحان اللہ، تو پھر کچھ ہی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کی آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سبحان اللہ کی آواز۔ ٹائم مختصر ہے اس لیے کچھ باتیں اور وہ بھی شار طریقے سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہم لوگوں کی شان بیان کرتا ہے۔ پوچھیں آپ کو سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے نے، میری اصلاح کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن جتنے میں آگے کہ جتنے اپنی تعریف آگے بندہ اٹھے تے بولے نا سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آوے تو وہ بندہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، اور پھر تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پوچھیں بولو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے والذین، او لوگ یقولون جڑے آہدن نے ربنا اغفر لنا، اساں دی مغفرت کرنا، تے انہاں لوگاں دی مغفرت کر جڑے اساں تو پہلے قبراں میں پہنچ گئے۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے اساں دی تعریف کی کہ لوگ اچھے جڑے اپنے پچھلے سے دعا کرتے۔ پوچھیں آپ گل کو سمجھو تو تاں کہ ویسے نہ کیوں میں بار بار آکھاں کہ تسی آپ کو گل سمجھ کاک نہ آوے آکھو تاں جی سمجھ آ۔ علماء ہی بیٹھے ہیں، اللہ آتے پہلے انہاں لوگاں دے ذکر جڑا ذکر کر دن نے والذین یقولون ربنا اغفر لنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے سونے پروردگار، اور میں قرآن پاک کی ایک اور آیت کا حصہ پڑھنے لگا ہوں، میرے رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں کرنی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر ساری زندگی اتنے گناہ کر لو، زمین سے لے کر آسمان تک ساری خلا تمہارے گناہوں سے بھر جائے، لیکن ندامت کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر ایک آنسو بہانا، اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو جائیں، اگر رب سے معافی مانگو گے رب تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندے غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہماری بخشش فرما، ذہن کے اندر ہونا چاہیے وہ رب جو اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا درس دیتا ہے، اس رب سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی بخشش کی دعا کر کے پھر ان لوگوں کی بخشش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جو ان سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ ایک بات کرو کہ یہ پیغام ہے آپ سارے حضرات کے لیے کہ آپ آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے، مہربانی ہوگی آپ آگے ہو جائیں نا تاکہ جگہ ہو جائے۔ آیت کا طرز بتاتا ہے، ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں ساتھ میں تاکہ بات کو جلدی کے ساتھ میں اینڈ تک پہنچا سکوں۔ ایک عام عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ جب تک دوسروں کے لیے دعا نہیں کرو گے یا پہلے دوسروں کے لیے دعا نہیں کرو گے تو پھر اپنی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو جنازے میں تیسری تکبیر جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، پہلے زندوں کے لیے پھر بعد میں مردوں کے لیے، اور پھر قرآن پاک بھی کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، پہلے اپنے لیے پھر بعد والوں کے لیے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کو اس سمجھ میں ہونی چاہیے کہ پہلے بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تاکہ میری دعا وہاں پہنچے تو صحیح نا، اگر بندے کی اپنی دعا پہنچتی نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کیا دعا کرے گا؟ تو پہلے اپنی گناہوں کی بخشش بندہ مانگے تاکہ اس کے کلمات، اس کی دعا اس قابل ہو کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ تو اس سے پہلے اپنے لیے دعا پھر دوسروں کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ہے، اشارہ ہو چکا ہے، تو آخری بات کہ دعا کے کچھ مراتب ہیں۔ دعا اگر کوئی بندہ کرتا ہے نا، کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی، کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور وہ سالوں بعد قبول ہوتی ہے تو آپ کے دل کو سہارا ہونا چاہیے انبیاء کی دعاؤں سے کہ انبیاء کی دعائیں بھی سالوں بعد بھی قبول ہوئی ہیں۔ ایسی اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی اور سالوں بعد قبول ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہمیں پھر حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اول بات یاد رکھنے کی مسئلہ ہے، 4 سٹیپ آتے ہیں دعا کے، کیا کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے 1 نمبر فوراً قبول ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بولو فوراً قبول ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر دعا کی ہے فوراً قبول نہیں، تاخیر سے یعنی کچھ ٹائم بعد سالوں بعد قبول ہو جائے گی۔ 2 دعا رد نہیں جائے گی، یعنی پہلے فرسٹ ٹائم نہیں تو دیر کے ساتھ۔ تیسرے سٹیپ پہ یا وہ دعا انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تیسرا سٹیپ یہ بھی نہ ہوئی یعنی پہلے جلدی قبول بھی نہیں ہوئی، تاخیر کے ساتھ بھی قبول نہیں ہوئی اور گناہوں کا کفارہ بھی نہیں بنی، تو چوتھا دعا کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ دعا کل قیامت والے دن توبہ کی صورت میں انسان کو واپس کر دی جائے گی، اور اس وقت انسان تمنا کرے گا کاش میں دعائیں کرتا رہتا اور قبول نہ ہوتی، آج وہ تو کیا ہوتے زیادہ ملتے۔ لہذا 4 باتیں ہیں، یاد رکھیے گا دعا کے کیا۔ حاجی صاحب 1 منٹ آگے دوہرا لوں، یاد ہو جائیں سب کو، کیا
کہ دعا اگر کوئی بھی کی جائے رد نہیں ہوگی، یا فوری قبول ہو جائے گی، یا تاخیر کے ساتھ ہوگی، یا پھر وہ انسان کی خطاؤں گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یا قیامت والے دن تحفے کی صورت میں اللہ اس کو واپس کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔